مرتبہ پھر ہمیں رجب المرجب کی پرکیف ساعتوں میں زندگی کے لمحات گزارنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور دعا ارشاد فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور جب ماہ رجب آتا تو آپ دعا فرماتے یا اللہ تو رجب کے مہینے میں ہمارے رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما اور یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ یہ حضور دعا فرماتے کہ اللہ رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکتیں اور ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ رجب جو ہے نا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اس ماہ بیج بویا جائے اور شعبان کے مہینے میں پانی لگایا جائے اور پھر رمضان کے مہینے میں فصل کاٹ لی جائے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت شروع کرے بندہ اور شعبان کے مہینے میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کے حضور دعا کرے یا اللہ جو سجدے کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، جو عادت پڑ گئی ہے اچھے کام کی، اے اللہ تو مالک کریم ہے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، میری نمازیں قبول فرما اور آنسو بہا کر ان بیجوں کو پانی لگائے اور رمضان کے مہینے میں اس کی برکتیں حاصل کرے۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں بڑی برکتوں والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور کے غلاموں کا مہینہ اور رمضان، شعبان حضور کا مہینہ اور رمضان حضور کے غلاموں کا مہینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بدکاری کی طرف جب چلا نا تو اچانک اس نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہیں اور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے جہاں بدکاری کی جگہ پر موجود تھا وہاں پر اس سے پوچھا کہ بتا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں، یہ سارے آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اتنی عظمتوں والا مہینہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، واپس آیا، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی جاؤ عیسیٰ ہمارے یار کو ملتا تھا، وہ غیر مسلم کافر تھا لیکن اس نے رجب کے مہینے کا احترام کیا۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو جب اس کے پاس بھیجا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اس نے کہا کہ ہیں اتنے سے ادب کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو میرے پاس بھیج دیا۔ فرمایا کہ ساری گلاں چھڈو، ہن مینوں کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو، اپنا غلام کرو، تسی مینوں اپنے دین دے وچ شامل کرو۔ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، کیوں؟ اس نے رجب کے مہینے کا ادب کیا۔ اب تو ہمارے ہاں ادب کا تصور ہی نکلتا جا رہا ہے نہ ماں پیو دا ادب، نہ قرآن دا ادب، نہ وڈیاں دا ادب، نہ اساتذہ دا ادب، کسی چیز کا ادب ہے ہی کوئی نہیں، نہ رمضان شریف کا ادب۔ ہمارے ہاں جو کچھ رمضان شریف کے اندر بھی ہوتا ہے وہ کسی سے بھی ہاں تو نہیں ہے نا۔ وہ ایک شخص جب بدکاری کے لیے گیا تو اس نے عورت نے کہا تو سارے دروازے بند کر کے جب آیا اس نے کہا ایک دروازہ کھلا رہ گیا، سارے تو بند کر دیے۔ ہم نے کہا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ والا دروازہ کھلا ہے۔ تو گناہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ جس دن ہمارے دل کے اندر یہ بات آ گئی نا کہ واقعی سی سی ٹی وی کیمرے کی وہ نظر نہیں جو اللہ سمیع و بصیر ہے، جو اللہ کی بصارت، جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں دیکھ رہی۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے احوال کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے معاملات کو بھی جانتا ہے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر یہ پختہ ہو گئی، ہر وقت بات آ گئی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمارے معاملات کو جانتا ہے، تو ہم بدکاری اور برے کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ تو یہ ادب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، اور بے ادبی ایسی چیز ہے جو وہاں سے یہاں پر لے آتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے علم کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی کہتا ہے فلاں صحابی کے بارے میں، کسی نے فلاں صحابیہ کے بارے میں، کسی نے سیدہ کے بارے میں اپنی تحقیقیں شروع کی اور کہا کتابوں میں یہ لکھا ہے۔
ہمارے استاد میر المجاہدین علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فلاں مولوی اس طرح بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کتابوں میں لکھی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ جو شخصیات ہیں نا جو حضور کے ساتھ لگے ہیں، حضور کے خاندان والے، وہ لوگ اتنی عظمتوں والے ہیں، وہ مقام ادب کے لائق ہے، مقام تحقیق کے لائق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بندہ تحقیق کرتا پھرے۔ نہیں، وہ تو ادب والی شخصیات ہیں، جب ان کا نام آئے تو نگاہیں جھک جائیں، جب ان کا نام آئے تو سارا ادب سے جھک جائے۔ ادب با نصیب بے ادب بد نصیب ہوندے سکولوں کے باروں بھی نکل گیا نا۔ ان سکولوں کے باہر ایک کڑی جی اسی بھی دیکھو نا کڈے غیرت مند ساڑی کوئی کڑی جی اتنے پڑھ رہی ہوگا تو چنگے نمبر آ جائیں تو پھر وہ تصویر چک کے چونک دے وچ لا چڑھتے ہیں تے اساتذہ پڑھا رہے ہیں جناب یہ فلاں بیٹی کو تحفہ دیتے ہوئے تے اسی بڑے خوش ہیں کہ ساڈی تیاں دی تصویر انہیں چوکا چ لگی ہوندی ہے کہ نہیں لگی ہوندی، کیوں جی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، نمایاں پوزیشن ہی حاصل کی ہے۔ میں نے کہا ابا جی دیکھ لو یہ وہی بیٹیاں ہیں نا کہ جن کو شادی والے دن بھی بندہ بھی اپنے گھر میں کمرے کے اندر گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتا ہوتا تھا، اتنا پردے کے عادی تھے، لیکن ہم نسی اپنی دیاں چوکا دے نیچے لا چڑھے ہیں۔ تو بعد نصیبی وہ ختم کر کے ہم نے اس چیز کو ترجیح دینی شروع کی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر، حضور نے فرمایا انس بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے۔ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جنت میں میرے ساتھ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو۔ وڈے بھی ہر والے چھری تیز کر کے نہ رکھے ہوئے، جتنے موقع لبے تھے ہن بھائی اودا کوئی قصور ہے تواڈے ہاتھ جم گیا ہے بھائی تانوں نے اللہ نے عزت دیتی شان کہ تسی پیو بن گئے دادا بڑے بن گئے، انہوں نے رہا تو مطلب اتنی نہ ہزار والے چھری تیار رکھی جدوں تو بھائی جب پہلے وقت تھا اس وقت کو کنٹرول کرنے کا اسی وقت رسی ڈال کے رکھنی تھی، کیوں جی جدوں جانور جو کول ہوئے بیڑ بکری تے بندہ انہوں دے کول اسی والے ٹائم تے رسی پا کے انہوں کلے نہ بند لے، جدوں وہ جو نس جاوے تے پھر بندہ پیچھوں وٹے بھی مارے تے آلا لا 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 پہی ہوئے۔ پہلے کوئی مناسب بندوبست کر کے رکھنا چاہیے۔ تو بڑوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، نہ ان کو شسرے بے مہار کی طرح چھوڑنا چاہیے اور نہ ہر وقت یوں کرنا چاہیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ رہو۔ اتنی سی بات ہے، بڑوں کا ادب چھوٹوں سے پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بزرگ تشریف لائے، ایک بزرگ حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں تو حاضر ہوا جاتا ہے نا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ عمر رسیدہ تھے، تو صحابہ کو کچھ وقت لگا ان کو راستہ دینے میں، ان کا ارادہ تھا میں حضور سے جا کر مصافحہ کروں، حضور سے ملوں۔ میرے آقا مولا نے دیکھا نا کہ ان کو دیر ہو رہی ہے اور یہ بزرگ ہیں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، حضور نے فرمایا یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اپنے چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، جو میرے ساتھ لگے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے، جو ہمارے ساتھ لگ گیا ہے اس کو چھوٹوں سے پیار بھی کرنا چاہیے اور بڑوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمان سنا ہے، اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھا کریں، بار بار اس کو بیان کیا کریں۔ حضور نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا بسنہ الا قید اللہ له من یکرمہ عند سنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جو جوان کسی بزرگ کی عزت کرے گا، اب اس کے بڑھاپے کے وقت اللہ اس کی حفاظت بھی کسی سے کروائے گا، اللہ کسی ایسے کو منتخب فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ کوئی ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بڑھاپے میں جنہوں نے پتر بھی چھڑ جان، رشتہ دار بھی چھڑ جان، لیکن کوئی محلے میں سے بھی ایسا ہوتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے، اس کی کرتا ہے نا،
ایسے ہوتے ہیں نا وہ کہتا ہے میرے اپنے نالوں کیا چنگا رہ گیا. حالانکہ یہ بات نہیں, اس نے اپنی جوانی میں کسی کی عزت کی تھی, اللہ نے آج اس کو مقرر فرما دیا. یہ اس کے ادب کا صلہ ہے. اور مہینوں کا ادب احترام, دنوں کا ادب احترام, یہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے. اور جن کو جو ملا ہے ادب کی وجہ سے ملا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ اپنے باغ کے اندر لگے ہوئے تھے تو اتنے میں ابراہیم قندوسی آئے اللہ والے. انہوں نے اپنا پڑھیا ہے چوگا جڑا بزرگاں دے کول ہوندا سی سامان والا. خواجہ صاحب نے جب ان کو دیکھا, اتنا نورانی چہرے بتا دیتے ہیں اللہ والے, چہرے بتا دیتے ہیں اللہ والے ہیں. جب خواجہ صاحب نے دیکھا نا کہ یہ اللہ والے ہیں, خواجہ صاحب جانتے نہیں تھے لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا, یار چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی نور والا چہرہ ہے. خواجہ صاحب فوراً انگور تازے توڑے اور لا کر پیش کیے, اور جب بزرگوں کو کھلائے تو بزرگوں نے پھر اپنے اس کے اندر سے نکالا کچھ روٹی کا ٹکڑا, پہلے اس کو چبایا, پھر اس کو کہا معین الدین تم لے لو. جب خواجہ صاحب نے اس کو لیا تو خواجہ صاحب کہتے ہون دل دی دنیا بدل گئی. ہون پیسے کی ٹینشن مک گئی, ہون ہے کہ باغ نہیں کا بس رب سارا کچھ چٹ چڑھا کے اپنے رب کو راضی کرنے. پہلے بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باپ کی طرف سے حسینی ہے, ماں کی طرف سے حسنی ہے. باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی ہے. سرکار غوث پاک والدہ کی طرف سے حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسنی ہے نا. اور خواجہ صاحب کی جو والدہ ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی والدہ سرکار غوث پاک کی غالباً چاچی کی بیٹی ہیں یا بھتیجی ہیں, جو سرکار معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ ہے. خواجہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں, چاچے دی کی گئی. سرکار غوث پاک خواجہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں, مطلب چاچو دی بیٹی ہے نا آپ دی والدہ. جن کے گھرانے میں ایسے لوگ ہوں تو پھر معین الدین ہی ہوں گے نا. تو گھرانوں کا تعلق بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے. جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ ہے نا, دیندار رشتہ, دین دار رشتہ آئے تو پھر اس کو نہ نہیں کرنی. اگر تم نہ کرو گے تو پھر تم بہت بڑا دین کا نقصان کرو گے, پھر تم بہت بڑا دین کا نقصان کرو گے. اچھا جی, ابراہیم قندوسی نے وہ لطمہ کیا. اقبال نے انہی کے بارے میں کہا تھا, تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ید بیضا ہاتھ چمکتا ہے, ہاتھ پان گے جو جان گے, ہاتھ پان گے جو جان گے. سرکار معین الدین چشتی علم دین حاصل کرنے کے بعد جب پیر کی تلاش میں نکلے نا, پیر کی تلاش میں نکلے تو آپ خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس پہنچے. جب خواجہ عثمان کے پاس پہنچے نا تو آپ نے فرمایا گل سن, بیٹھ تینوں کر لینے ہیں لیکن ہم گل سننا, 2 رکعت نماز بھی ادا کرنا. خواجہ صاحب اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے. ہوں تے پیر نو بھی نماز کا نہیں پتا, وہ بھی کوئی پیر ہے جیڑی اپنی نماز کا کوئی نہیں پتا ہے. اور پیر صاحب فرماتے ہیں, پیر صاحب مکے میں نماز ادا کرتے ہیں اندر کھاتے, پیر صاحب مکے میں اندر کھاتے نماز ادا کر رہے ہیں. یہ وہ صحابہ کے ساتھ ہماری کیا ایک فیصلہ آباد والا مردود سیگا پیر, ہوگا جگہ جگہ تسی ویکھیا ہونا ہے, وہ نام لکھیا ہوندا سی اولا یعنی سرکار. تے اونوں میں ویکھن گیا, میں کہ پتہ نہیں کیڑی چیز ہونی ہے, دیکھیے تے صحیح نا بڑا جناب ادا ہر جگہ تے بورڈ شورڈ لگے نے. اور میں کہا جناب نو ملنا ہے, کہندے حضرت مصروف ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے, نماز دا ٹائم ہونا ہے, ہی تے مسجد دے اندر ہی انہاں دے, تے چلو ایتھے نماز پڑھن آن کے اودوں مل لیں گے. میں کہتا ہے نماز پڑھن آن گے نا تے اودوں مل لیں گے. کہندا نہیں وہ یہاں نماز نہیں پڑھتے. میں کہا کتنے پڑھتے؟ کہتا وہ صحابہ کی میت میں نماز پڑھتے ہیں. میں زندہ میں اپنے کرنا نہ تے کھانا ویکھیا ہے. اوتھے جڑے بیٹھے کیا کرتے, وہ صحابہ کی میت میں نماز پڑھتے ہیں. تے میں کہا روٹی بھی پھر انہاں نال کھاندے نے یا روٹی ایتھے کھاندے نے؟ کیوں جی, اب گڈیاں بھی ایتھے چلاندے نے, سارا کچھ ایتھے کر رہے نے, تے نماز انہاں نال پڑھنے. میں کہا جڑا لنگر دی واری ہے نا, پیسے دی واری ہے, تو کہ جناب ادھر جا کے لینا, روٹی کھانی تے ایتھے کوٹھی بنانی
ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਡੁੱਬ ਡੁੱਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਗਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ٹر چلی۔ میں کہ اس کا قصور تم خود ہو، اس کی وجہ تم خود ہو، کیونکہ تم نے قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ تم نے رسول اللہ کے فرمان کو پڑھا ہی نہیں کہ جس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے پیچھے چلنا بھی ہے کہ نہیں۔ جب تم نہیں چلے تو پھر پیر جڑا تو ہمیں چھوٹا جا کاروبار کرا جانے نا، پھونک مار دے دے کوئی کام بن جائے، یہ گالیں بن جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کے مرشد آپ فرمانے لگے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نفل پڑھے، خواجہ صاحب نے نفل ادا کیے، پھر آپ نے فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہن حضور کی حکم ہے، فرمایا ہم سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 نور عطا فرمائے۔ کون سے؟ کتنے نور؟ 2 نور۔ حضور کون سے؟ فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیطان اور یہ جو چیزیں ہیں نا اثر نہیں کرتی ہیں، وہ آنگیاں بھی ہو کر نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے، اللہ شکر ہے میری والدہ سہرے سہرے لا چڑھ گئی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جنہ ماواں سادیاں ماواں سن نا، سادیاں ماواں تو انہوں نے قرآن کا پیار سن، ہن چونکہ ایجوکیٹڈ ماواں نے تے ہن انہاں دے کول موبائل ہے، سادیاں ماواں دے کول قرآن سیگا تے سر تے دوپٹہ ہونا، تے اذان دے ٹائم بھی سر تے دوپٹہ ہونا۔ ہن چونکہ اسی اپنی کڑیاں پڑھا لیاں نے، کیونکہ وہ ماواں ساڈیاں جال سن، دادیاں بھی ساڈی جال، نانیاں بھی ساڈی جال سن، ہن اسی اپنی دھیاں پڑھا لیاں نے، ہن نے پڑھی لکھی قوم ہے، ہن انہاں دے ہاتھ 'چ موبائل ہے۔ اگے ماواں کہندیاں سی اللہ او دی لوری سنا کے ستا سوانا، تے ہن موبائل ہے، فرق تے پینا ہے نا، تے پھر ادب کتھوں آئے گا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جناب ہن سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ خواجہ صاحب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے ایک ایک حرف کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ایسی مقدس کتاب ہے۔ اللہ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو مرضی کر لو، سارے کان بھی پڑھن، الٹے بھی لٹکن، جو مرضی ہو جائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ، شک کی جگہ غلطی کا ہونا تو بات کی بات ہے، شک بھی نہیں ہے کسی ایک جگہ بھی۔ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بندہ شک بھی کر سکتا ہو، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس پر بندہ شک کر سکتا ہو، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں بندہ شک بھی کر سکتا ہو کہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن ایک ایسی سچی اور مقدس کتاب کا نام ہے۔ قرآن نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، قرآن نے کہا ہے نہ یہودیاں نے اپنا یار بنانا ہے، نہ عیسائیوں نے اپنا یار بنانا ہے۔ قرآن نے کہا یہ تمہارے نہیں ہے۔ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، سورہ بقرہ خواجہ صاحب پڑھی نا، سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے اندر رب نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، رب نے فرمایا یہ کافر سارے ہمیشہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہیں گے، کبھی کشمیر میں بھی تمہارے ٹکڑے کریں گے، کبھی برما میں تمہارے ٹکڑے کریں گے، کبھی فلسطین میں تمہارے ٹکڑے کریں گے، کبھی بغداد میں تمہارے ٹکڑے کریں گے، کبھی افغانستان میں تمہارے ٹکڑے کریں گے، یہ ہمیشہ تمہارے ٹکڑے کرتے رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم اپنا دین نہ بدلو۔ رب نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، سورہ بقرہ کے اندر اے بھی موجود ہے۔ اساں کدا دیکھ کے قرآن نہیں پڑھیا، سیدھا سیدھا نہیں پڑھیا، سانو بھی بتاوے قرآن میں وچ کی ہے، کیوں جی
ساڑھے دے جا کے آج اپنے اپنے گھر قرآن پاک دیکھا جنہاں نو کھول کے تو شاید وہ کسی دے ہوتے نہیں بکری بھی جلدی ہو جا کے چیک کرنا تو بڑی یاد ہے کسی نے انہوں صاف کر دیتا ہونا تو میں تو پچھلے جمعے بھی آگیا سی میرے سمیت اساں آپس ایک دوسرے اپنے آپ کو پوچھئے کہ اساں رمضان شریف تو بعد ہون فکر اتنے مہینے ننگے نہیں قرآن مجید کنا پڑھے ہیں ترجمے نہ تفسیر نہ ہیں بات کی گلنا ہے نا کتنا پڑھا ہے سورہ بقرہ ہی بندہ پڑھ لینا تو بندہ بن جائے میں ولن تردان کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم میں نے کہا تم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا اور اس کی باریکیوں کو سمجھا ہوتا اور اس کے مطلب اور اس کے مقصد کو سمجھا ہوتا قرآن اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کون تھا سنا بیاہ دے وچ جنیاں رسمانے جنیاں رسمانے جنیاں بھی رسمانے بیاہ دے ہوتے ہوں گے کسی کنیاں دا تعلق اسلام دے نال ہے کنیاں رسماں دا تعلق اسلام دے نال ہے جدو ویکھن جائیے ویکھن جان تو لے کے اینڈ تکر بتیاں دے لکھن تکر تمبو دے بند بون تکر کنیاں رسمانے جڑیاں اسلام دے مطابق نے ہاں پھر سانو یاد آتا ہے ہن کی توڑنی ہے قرآن کی تیری قرآن کی تیری قرآن کی تیری قرآن لے جاؤ جی کیوں جی بیٹی کو اس کے نیچے لے کر جانا ہے بتاؤ اپنی ایمانداری سے یہ بطور رسم ہی ہے نا بطور کیا میں اور آپ جب اپنی بیٹی کے سر پر قرآن رکھتے ہیں کہ بیٹی ہم تمہیں اس کے سائے میں بھیج رہے ہیں اس کا مطلب کی ہے کوئی ہے کون جو تمہیں دسے کیوں تسی قرآن ہوتے سر تے رکھ کے کنجر خانہ تسی ہوتے لایا ہے ناچ گانا تواڈا ہوتے چل رہا ہے سارا کوئی بے حیائی سر دوپٹے بھی سر بھی ننگے تے مخلوط نظام بھی بے حیائی بھی سارا کچھ بھی سارا کچھ کرن دے بعد اور باپ دسے تے صحیح نہ اس چیز دے سر تے قرآن رکھ کے تو کیوں ٹور رہا ہے کسی کو جواب نہیں میں دستا ہے جواب نہیں کہ یہ ایک رسم ہے کہ یہ ایک رسم ہے کاش ہم نے شادی سے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ قرآن کہیں کیا رہا ہے اگر ہم نے اس کو بطور رسم نہیں بلکہ بتایا ہوتا کہ بیٹی قرآن کے سائے میں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے میں تینوں کچھ نہیں دے رہا بس قرآن کا سایہ دے رہا ہوا کہ تو قرآن کے سائے تھلے رہنا ہے ہمیشہ قرآن تو ادھر ادھر نہیں ہونا ساڑھا رسم تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کر اور اللہ کی حقیقت میں کتاب سمجھ کر ماننے کے ہیں لیکن جنہوں مننا چاہتا ہے اس طرح مان کر قرآن سے پیار کیا ہوتا اپنے بچے کو حافظ قرآن کو سمجھ کر بنایا ہوتا تو کسی کافر کی ضرورت نہ ہوتی کہ قرآن کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ لیں کسی مائی نظر کی ضرورت نہ ہوتی کہ اب تک کر بھی قرآن کے متعلق دیکھ لیں ہم نے صرف رسمن مہنگا قرآن لا کر بیٹی کو اس کے سائے کے تلے لے کر بھیج دیا ہم صرف رسم ادا کرتے رہے اور امریکہ گوانتانامو بے کی جیلوں کے اندر لیٹرینوں میں قرآن کے اوراق کے دورے ٹشوے پر رکھتا رہا دسو دسینے یار امریکہ کے لیٹرینہ دے واش رومہ دے اندر قرآن دے صفحے بطور ٹشو پیپر بنا رکھے 56 دے 56 بے غیرت دے بے حیات دے بے شرم اتنا جو ایک بھی اس قابل نہیں کہ جدھر خواب دوئے سارے استاد فرمایا کرتے سن نور الدین زنگی مکہ نہیں تھی نور الدین زنگی مدینے نہیں تھا ہزاروں میل دور سینکڑوں کلومیٹر دور تھا لیکن جب مدینہ شریف کے اندر وہ بے حیا اور بدبخت لوگ سرکار کے روزے کی طرف چلے سرکار خواب میں نور الدین کے پاس چلے گئے نور الدین آسانی سے کہا تو دینا ہے حضور کسی دی خواب چاہے نا ساڑھے استاد کہتے ہیں تسی 56 اسلامی ممالک آلے ایڈے بے شرم تے بے حیا تے بدبخت
کہ کسی ایک نے خاطر بھی آگے سرکار نے نہیں فرمایا آپ نے میرے خاطر بدلنا لگے میں کوئی ڈھوکنے والا ہے؟ جنہیں جو مذمت کی سی نا انہیں سیاسی اغراض و مقاصد واسطے تے قوم کی حمایت واسطے کی سی تے پھر بعد جو جا کے انہوں نے جتیاں بھی پائی ہیں چاہے اور رجب طیب اردوان ہی کیوں نہ ہوئے کیا ہندہ اسلام نے نہیں نہ جانا چاہیے ہے کہ جنہیں ملازم میں کچھے پاک بھی پیری جان سارا کو جی چاہ رہا ہوئے جب کہیے جی مسلم امت مسلمہ کا لیڈر یہ میں نے کہا نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ابو بکر صدیق ہے، امت مسلمہ کا لیڈر جناب عمر فاروق ہے، امت مسلمہ کا لیڈر عثمان غنی ہے، مولا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ادارے ختم نبوت کون دیکھنا کس طرح یارہ جرت ہو گئی ہوتی کہ سویڈن دے اندر اور ذلیل انسان حکومت کی سرپرستی اندر انہیں ساری دنیا کے سامنے ویڈیو بنا کے جائیں قرآن کو رکھ کے جائیں جا کے لائی تو سیدھے میں جواب دینا اس گل کا اپنے آپ بھی چاہ دے لینا نہیں تو قیامت والے دن سے میں بھی دینے میں نا جواب تو سامنے میں دسو اپنی ایمانداری نہ ٹی وی کھول لو تو انہوں کی نظر آئے گا انہوں پڑھ لیا اینڈ ہو گیا یہ کر دیا اس کو کر دیا تو یہ کر دیں گے اس کو کر دیا تو یہ کر دیں گے کسی ٹی وی جو ہوتے کسی کنی آری روزانہ سنے ہیں کہ سویڈن میں قرآن کو جلایا گیا ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے سنے ہیں میں نے دسو جی کسی ایک چینل دے ہوتے چلتے ہوئے جی چاہے اسلامی چینل ہی ہوں کہ بھائی قرآن کو جلایا گیا ہے میں کہا توڑے ایک بندے نے بھی کچھ کہہ دیتا جائے کہ تسی کہتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں نے کہا قرآن سے تمہیں اتنا بھی پیار نہیں ذلیل ہو ہم دسنا تقریرہ کرنا لے وڈے فنکار بتائیں مجھے کہ قرآن کے اوپر ان کا کتنا بیان ہے تمہاری تقریروں سے کیا حاصل ہوا ہے تم لوگ مذمت نہیں کرو بلکہ اعلان کرو کہ اس مضمون کو واصل جہنم کرو کیسے کردار کرو اگر آج کے بعد کسی نے اللہ کے رسول کے بارے میں ہماری قرآن کے بارے میں ایسی ناپاک خسارت کی تو ہم اپنا سارا کچھ ڈاک پر لگا کر اس کو تباہ و برباد کر دیں گے زندہ باد زندہ باد منصب نبیت منصب نبیت منصب نبیت گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جڑے تے ویکھ رہے نا کہ اے کی کر رہے نے یا او کی کر رہے یا نارا کون لا رہے تے جب ویکھنا ساڈا کام ہی نہیں ہے ویکھنا اے تے او کافر دیکھتے ہو کہ پریشان ہوندے سن کہ مسلمان کی کر رہے ہیں او تے صحابہ نو ویکھ کے کر رہے ہوں دیکھ کے پریشان ہوندے سن یہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح نا کہ یہ نبی یہ اپنے نبی کے پیچھے اس طرح لگے ہیں کہ اس کا لوہا دہن کی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں اے جو انہاں دا کام سی ساڈا کام تے ہے کہ اپنی مگر نہ کہنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ضرورت ہو گئی بھائی دسو تے صحیح نا کدی تسی اپنی زندگی چ سنیا اینیاں عمراں لنگ گئیاں نے کہ کسی مسلمان نے انجیل حالانکہ تحریف شدہ ہے حالانکہ اصل کتاب اٹھا لی گئی تحریف شدہ ہے جی کیوں جی جنیاں کتابیں اس والے ہیں جو آسمانی نازل اور تحریف شدہ نہیں لیکن کدی تسی سنیا ہے کہ کسی مسلمان نے اس کو اگ لائی ہوئے اے فور ایپل تے مسٹر چپس تے فلاں تے باقیاں گلاں نے نا کسی کوئی دسے کہ تحریف والی کتاب کو کسی مسلمان نے ایک کاری کوئی جرت کر کے ویکھے اور تھانوں صفحہ ہستی تو نہ مٹا دیں پھر کہنا وہ اپنے دین کے ساتھ جھوٹے اس وقت دین کے ساتھ اس وقت ان کا دین ٹوٹل جھوٹ پر مبنی ہے وہ اپنے اس وقت جھوٹے باطل دین کے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ وہ گوارا ہی کرتے کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر ان کے مذہب کے بارے میں اتنا بات کرے یا ان کی کتاب کے بارے میں بات کرے لیکن مسلمان اتنا بے شرم ہو چکا ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے اس کے قرآن کو چلا بھی دیا گیا اور بار بار چلایا جا رہا ہے کہتا ہے کوئی گل نہیں تسی بات دسو سانو روٹی دیو کیویں روٹی کیویں دینی دین ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ دین ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں کبھی دیکھا ہو کسی نے گیتا کو جلایا ہو کسی نے سیکھا دی کتاب کو ساڑیا ہوئے کسی نے ساڑیا ہوئے نہیں لیکن وہ ہمارے قرآن کو جلا رہے ہیں وہ ہمارے نبی کے خاکے بھی بنا رہے ہیں اور لگو پیچھے کرو ایشا موجہ ایتھے بھی توڑیاں دوتیاں نہراں چل رہی ہیں شہدیاں نہراں چل رہی ہیں ہر بندہ سکھی ہو گیا سانو کی آنا ٹھیک ہے اساں نے حضور دی گل کرنی چاہے ایتھوں لا چھڈن جتوں بھی لا چھڈن اساں حضور دے دین دے نال کھلوتے چاہے کسی نو چنگا لگے چاہے کسی نو مندا لگے اساں حضور دے نال کھلوتے اساں حضور دے دین دے نال اساں اپنی نسلاں نو بھی حضور دے دین دے نال ہم اپنی اولادوں کو بھی حضور کی محبت سکھا کر ہم اپنی اولادوں کو بھی بتائیں گے کہ بیٹا یہ سبق یاد رکھنا ہے من سب نبیشن 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڑھے شاہ صاحب نے پڑھے ہے شعر کہ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمن تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھانے میں لگے رہے تیرے دشمن تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھانے میں تو ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں ہم کہتے رہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ تو سرکار نے بنا فرما کے آئیو پھر آؤ نا آؤ میرے کول اے جن نے کہہ رہے ہم کو بلانا یا رسول اللہ لے گیا اور سارے لے گیا ہوگی جی حضور تمہانو بلا رہے ہیں ہاں جی جی میں ایک گھر پوچھا سرکار نے فرمایا حضور تسی پوچھو تسی بلا رہے ہیں سرکار نے فرمایا 10 سال میرے قرآن کو کیا دلا دیتی کہ تو گیتا ہے میرے خاکے بنے تو ہی کیتا ہے میرے دین کا مذاق اڑایا گیا تو ہی کیتا ہے کی جواب بلانا ہے نا رب نے کل قیامت والے دن عدالت دے لگے گی جب بار ہے قہار ہے وقت تو آنے میرے آقا مولا نے فرمایا المرء مع من احبہ جڑا دنیا تے جیدے نال لگا سی قیامت والے دن بھی اس تے اودے نال ہی ہونا ہے جڑا دنیا تے جیدے نال لگا ہے اس نے قیامت والے دن بھی اس تے نال ہونا ہے سانو فخر ہے کہ ایسا خاتم رضوی دے نال ہونا ہے سانو فخر ہے ایسی حاجی سعادت صاحب دے نال ہونا ہے سانو فخر ہے ایسا امام محمد رضا دے نال ہونا ہے سانو فخر ہے ایسی داتا علی حجویری دے نال ہونا ہے
سانو فخر ہے اسی معین الدین چشتی اجمیری دے نال ہونا ہے، سانو فخر ہے اسا غوثیہ دے نال ہونا ہے، سانو فخر ہے اسا صحابہ دے نال ہونا ہے، آل بیت دے نال ہونا ہے، حسین دے نال ہونا ہے۔ سانو تے فخر ہے کہ اسا دنیا تے بھی اسا تے دعا کرتے ہیں یا اللہ جیڑا دنیا تے جس تے نال لگا ہے دنیا تے بھی او دے نال رکھ، قبر تے بھی او دے نال رکھ، حشر والے دن بھی او دے نال رکھ۔ اینی دی ساڈی وہ ایک جگہ تے تقریر ہو رہی سی نا تو یزیدی مولوی بھی لگا ہوا تے حسین پاک تے خادم بھی لگے ہوئے سن، جو بار بار کہے نہیں یزید کے بارے میں نہیں جی یزید ٹھیک تھا، نہیں جی یزید ٹھیک تھا، ایسے جھوٹ کہا گیا کتابوں میں یہ ٹھیک تھا، اور بڑا سمجھان انہوں سمجھ نہ ہوئے اور سمجھان کہ نہیں تینوں مت غلط پڑھائی گئی ہے، یزید بد کردار تھا، یزید بدبخت تھا، یزید لعنتی تھا۔ پھر جنہوں نارا بنی گل انہوں نے کہا یار پھر ایک گل مکانے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میں حسین کی طرف تو مینوں قیامت والے دن حسین دے نال رکھی، تو دعا کر اللہ تینوں یزید دے نال رکھی۔ کیوں جی؟ قرآن کے اندر ارشاد اللہ نے فرمایا ہے جڑا کافر ہوئے گا نا وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت والے دن پھر کہے گا کافر ہائے افسوس ہائے مر گیا کاش میں اودے نال ناز ہوتا ہوں۔ قرآن دا فیصلہ ہے جی، کل قیامت والے دن کھلوئے گا نا جنہوں کہے گا کاش میں اودے نال ناز ہوتا، ہوئے 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 مینوں دس دے سی۔ پھر رب فرماتا ہے وہ کہے گا لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، یہ کہے گا میں کہ انہاں دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، او ہو انہیں مینوں حضور دے نال کھلون تو منع کیتا، او ہو اس نے مینوں حضور دے دین دے نال کھلون تو منع کیتا، انہیں دسیا نہیں ہے 2 نمبر دے فلائے نہیں انہیں ہائے 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 افسوس افسوس وکان الشیطان للانسان خذولا۔ تے جن نے کل نال لایا ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تے بندے نوں نچ جاندا چھڑ کے جنوں برباد کر چھڑیا تے پھر وکان الشیطان للانسان خذولا۔ آج وقت ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا، آج وقت ہے امت مسلمہ آج تے پورے پاکستان دے اندر ریلیاں نکل رہی ہیں نا، الحمدللہ تاریخ لبیک کی طرفوں بھی نکل رہی ہے، الحمدللہ مرکز اہل سنت قبلہ حاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف سے صاحب دارہ داؤد رضوی صاحب کی قیادت میں بھی ریلی نکل رہی ہے۔ یہ تو ساڈا کام ہے نا، ساڈے ہاتھ واسطے کچھ نہیں ہے، جے ساڈے ہاتھ واس ہوئے نا یقین جانو کسی کی ضرورت بھی نہ ہوئے سی بھی کر جائے، کوئی قرآن کے بارے میں بھی سی کر جائے یا صاحب قرآن کے بارے میں سی کر جائے۔ صاحب فرماتے ہیں ساڈے کول ہوندا نا ایٹم بم تے اس ویلے قرآن صفا ہستی تو میں چکیا ہوندا، ان کی کیا ضرورت تھی کہ بددعا کے چہرے والے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیا تھی کہ جس قرآن کو پڑھنے پر اے مدینہ شریف تو تشریف لے آئے ہو جی، قرآن سن دے ہو کیسی چاہسان کی ہے، قرآن روزے ہیں کہ پڑھنے والا کوئی پڑھے صحیح کٹا کھنڈ پہندا ہے سینے پہندا ہے نا۔ اور میرے آقا و مولا کی تے ایک صورت ہی بڑی دلیر ہے جی، پورا قرآن دے بڑی گل ہے نا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک لشکر بھیجا اور اس میں ایک صحابی کو سردار بنایا اور وہ امام تھے، اور وہ امام بھی صحابہ کہتے ہیں اور جیڑی نماز ہوئے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دوسری رکعت ہوئے پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور فجر کی نماز دے وچ بھی سورہ اخلاص، ظہر سے چلو سیدھی ہو گیا نا، مغرب چ بھی سورہ اخلاص، عشاء چ بھی سورہ اخلاص۔ جب واپس لشکر آیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ساتھ امام بھیجا، یہ امام صاحب حضرت صاحب جب بھی نماز پڑھاتے ولدوالین کے بعد سورج جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ کی تلاوت کرتے۔ سرکار ایدی کی وجہ سرکار نے فرمایا اس سے جا کر پوچھو یہ کیوں پڑھ رہا ہے بار بار؟ جب اس سے جا کر پوچھا گیا کہ تم ہر سورج کے بعد ہر جگہ پر سورہ اخلاص کیوں پڑھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی اس کے اندر صفات کو بیان کیا گیا ہے، مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ آپ نے سرکار کو بتایا گیا، سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی صفات سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے، جاؤ اس کو جا کر خوشخبری سنا دو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔
چھوٹی صورت ہے جی. دسو تے صحیح جڑا پورے قرآن نہ پیار کرتا ہوئے. سبحان اللہ. صرف سورہ اخلاص اشارتاً حضور نے سمجھا دی تھی نا گل کہ جو قرآن ہم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی تو ایک صورت سے پیار کرے. اینی کہ باقی نہیں چنگی لگتی ہیں. بعض ہوتے ہیں نا کہ بار بار دل کر رہے ہوتا ہے تاکہ مجھے اس سے بہت ہی پیار ہے کیونکہ اس میں اللہ کی بڑی صفات کا بیان ہے کہ اللہ یہ کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تسی کہ آج میں یقین جانا دین کا کام نہیں نہ کریں گے تو کیا ٹینشن کبھی نہ سوچا جے کہ میں پتہ نہیں دین دو تھام کے کھلوتا ہے. نا 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 نا. حسین بظاہر تو دنیا سے تشریف لے گئے تو دین دے کھلوتا ہے کیوں جی دین بچا کے نا کھلوتے ہوئے کہ جڑے دین نہ نہیں لگے اللہ نے انہوں نے برباد کر دیتا. عمر بن سعد جڑا امام حسین کو شہید کرن دے وچ جی اوتھے سیگا کربلا تے جنوں مختار صفی اور نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاتلاں نوں چن کے قتل کیتا سی. چن کے قتل کیتا سی لیکن وہ مقصد کچھ اور سن. ٹائم تے انہوں نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا مرتد ہو کے مریا سی. جن نے دین دے نال دو نمبری کیتی نا منبر تے بیٹھ کے تے مصلی تے بیٹھ کے اللہ دا آخرت بھی برباد کر سکتا ہے. دسو تے جن نے حسین پاک دے برائے راست قاتلاں نوں چن کے قتل کرایا ہوئے کہ مرتد ہو جاوے. گل سمجھ آندی ہے؟ عقل کو پوچھو گل سمجھ آندی ہے؟ لیکن اس کے مقاصد کچھ اور تھے. اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا. اس لیے اللہ نے اس کو دین کی توفیق پھر سے واپس دے دی. کوئی مولوی فقیر سمجھے کہ میں دین نہ دو نمبری کر کے تو میں بھی دین نہ دو نمبری کر کے بچ جاتا. سارے استاد فرمایا کرتے سن میں 1400 سال کی ہسٹری میں کوئی ایک کے بارے میں نہیں پڑھیا کہ کسی نے دین کے نال دو نمبری کیتی ہوئے تو اللہ نے انہوں چھڑ دیتا ہو. عمر بن سعد جنہوں مختار صفی نے بندے بھیجنا انہوں قتل کرو تے وہ پتر باہر آیا تو انہوں نے اپنے ابے نو باہر کر رہے ہیں. کہتا ابو جی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ابو جی اندر مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جی اس وقت الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. ابو جی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا انہوں باہر کر اے قرآن پڑھن دا ادو ٹائم سی جدوں کربلا دے وچ سی. نماز ادو پڑھتا جدوں حسین دے سامنے آ کے کھلوتا سی. ادو تسبیح کلام دا پیدا سی. اج نو باہر کڈو باہر کر کے اودے ٹکڑے کر دتے گئے گردن تو لا کے واپس. جے تسی تے میں دین دے نال نہ کھلوتے نا کوئی گل نہیں. اللہ پھر ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے پیار کرے گی. اللہ ان سے محبت فرمائے گا. تے میری تے تہاڈی خوش قسمتی ہے تے میں تے تسی خوش قسمت ہوواں گے جیسا حضور دے دین دے نال کھلو جائے گی. اللہ ساری دنیا بھی سوارے گا ساری آخرت بھی سوارے گا. دسو جی وارث شاہ صداؤ جیوندے جینا کیتیاں نیک کمائیاں نے. وارث شاہ صداؤ جیوندے جینا کیتیاں نیک کمائیاں نے. ساڈے دل کرے دادے دی قبر بھی پردادے دی تے بالکل ہی گئی نا. اس کو اتے دا تے سانو نہیں نا پتا. کیوں جی نہیں نا پتا. لیکن تانوں داتا علی حجویری دی قبر دا پتا ہے. تینوں بابا فرید دی قبر دا پتا ہے. تینوں عبداللہ شاہ غازی دی قبر دا پتا ہے. تینوں مہر علی دی قبر دا پتا ہے. تینوں حاجی صاحب دی قبر دا پتا ہے. تینوں ممتاز قادری دی قبر دا پتا ہے. تینوں عامر چیمہ شہید دی قبر دا پتا ہے. میانی قبرستان اتنے سکنیاں قبرہ نے لیکن سانو علم الدین شہید دی قبر دا پتا ہے. اور دین نہ کھلوتے سن اور حضور نہ کھلوتے سن تے انہاں دی قبراں بھی اج وس رہیاں نے. انہاں دی قبراں تے بھی لوگ سلام پیش کر رہے ہیں. چند دیر کی زندگی واسطے دھوکے کی زندگی کے لیے دھوکے کی زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے بھی کافروں کے لیے دنیا کو سجا دی. کافروں کے لیے جیسا بھی کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گئی. میں تے لینڈ کروزر لینی ہے. میں تے BMW لینی ہے. میں تے جناب 1.8 لینی ہے. میں تے 80 وچ ہی لینا. میں تے 125 لینی ہے. ساری زندگی 125 لیندے ننگ جاتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کاش کہ ہم حضور کے ساتھ کریں. آج لے ان کی پناہ. آج لے ان کی پناہ.
آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا ہوتے دے ور تو من لیں گے نا، دکھائی جائے گی شان محبوب کی قیامت والے دن۔ یہ فقط اتنا سبب ہے بزم نکات محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو حضور کے ساتھ کھڑے ہو، کم از کم حضور کے ساتھ وفا کریں، کم از کم اتنا تو یارہ ضرور کریں نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے عالم دین بن جاؤ، ٹھیک ہے جی، یا نہیں تے طالب علم بن جاؤ، انہاں دے نال بیٹھنے والے بن جاؤ۔ حضور نے فرمایا ایک گل نہیں کرنی، ایک کام نہیں کرنا۔ حضور کی میرے آقا مولا نے فرمایا انہاں دے خلاف بکواس کرنا نہیں۔ اے مفہوم ہے دس رہے ہیں، حضور کا فرمان نہیں ہے فلسفہ۔ حضور نے فرمایا علماء کے بارے میں بغض رکھنے والا، علماء کے بارے میں بغض رکھنے والا نہیں بننا۔ تے جے تساں دین دے نال کم از کم اگر اعلان نہیں نہ کھلو سکتے تے جڑے حضور دے دین دے نال کھلوتے نے نا کم از کم انہاں دے بارے تے چپ رہو نہیں۔ تے جے انہاں دو نمبری کیتی مختار صاحب کی دو نمبریاں سامنے آ گئیں، سارے دی دو نمبریاں سامنے آ جان گیاں، سارا کوئی سامنے آ جائے گا۔ اللہ مینوں تے تانوں حضور دی عزت تے پہرا دین دی، قرآن دی عزت تے پہرا دین دی، اللہ دی عزت تے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور دے ذکر نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنے۔ اللہ تہاڈیاں نسلاں نو بھی آباد رکھے، تہاڈی زندگیاں بھی آباد رکھے، تانوں حضور دی سچی محبت نصیب فرمائے۔